السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کو بتانے کی کوشش میں ہوں کہ اللہ کی وحدانیت، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کرنا ناجائز و حرام ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا بلکہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آج کی تاریخ میں ہمارے بیچ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے، اور بہت بڑی غلط فہمی ہے بھی۔ آپ جب مزارات پر جائیے گا، صاحب مزار کی بارگاہ میں جائیے گا، تو وہاں کی کنڈیشن جو دیکھیے گا، مجاوروں نے اپنا جیب بھرنے کے چکر میں حرام حلال جائز ناجائز سب کو بھلا دیا ہے، اور کسی سے سجدہ کرواتا ہے، کسی سے ماتھا ٹکواتا ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہے سنیوں پہ جو ہے الزام آ جاتا ہے، سنی علماء اور سنی کے جو بڑے بڑے اکابر گزر چکے ہیں ان کے اوپر، جو یہ بالکل بات غلط ہے۔ سنیت کو اور سنی کو مزار پہ سجدہ کروانے سے کہیں تک کوئی تعلق، کوئی مطلب نہیں ہے۔ سنی بریلوی حضرات اور علماء جو ہیں وہ علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی سجدہ کرو، کسی اور کی سجدہ جائز نہیں۔ خدا سمجھ کر کے اگر سجدہ کیا تو دین سے خارج، اسلام سے خارج، اور اگر تم نے سامنے والے کو، چاہے مزار کو کرو، اپنے بزرگوں کو کرو، کسی کو بھی اگر سجدہ کرتے ہو، تعظیمی سجدہ اگر کرتے ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ جب ہمارے علماء اس چیز کو بار بار منع کرتے ہیں تو پھر سوال آتا ہے کہ یہ علماء اہل سنت کے اوپر یہ الزام کیوں آتا ہے؟ دوستو، جو اہل سنت والجماعت بنام مسلک اعلیٰ حضرت کہ جو مخالفین ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ بریلوی حضرات کو بدنام کرنا، بریلوی علماء کو بدنام کرنا۔ اگر ان کا مقصد بدنام نہیں کرنا ہے تو میرا چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے علماء کی کتابوں سے یہ کوئی بھی مولوی ثابت کر دیں کہ ہمارے علماء نے مزارات کو سجدہ کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ منہ مانگا انعام دیا جائے گا انہیں، ثابت کرنے والے کو۔ لیکن یاد رکھیے گا ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں، کیونکہ کچھ مولویوں کی عادت ہے، کچھ مولویوں کی فطرت ہے، کچھ انسانوں کی فطرت ہے ایک دوسرے کو لڑانا اور اپنی راجنیتک کی روٹی کو سیکنا۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سے گزارش ہے، نویدن ہے، ریکویسٹ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی کے چکر میں آپ نہ آئیں، بلکہ صرف اور صرف آپ اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور آپ جو ہے فرقہ پرستی میں ابھی مت پھنسیے، فرقہ پرستی میں مت جائیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو ہے کوئی بھی مولوی اگر آپ کو فرقہ پرستی کی طرف لے کر کے جاتا ہے تو ان کو اپنی باتوں سے اتنا منہ توڑ تماچا دیجئے، اتنا منہ توڑ جواب دیجئے کہ وہ پھر دوبارہ زندگی میں آپ کے سامنے فرقہ پرستی کی نام لے کر کے نہ آئے۔ کیونکہ ابھی دن بدن ہمارے ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہماری قوم سنبھلنے کی کوشش میں تو ہیں، مگر ہمارے کچھ عالم ایسے ہیں جو سنبھلنے کے لیے قوم کو نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ جو ہے نا سب ایک جگہ پر آ جائیں گے، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، تو ہماری راجنیتک کی جو روٹیاں سیکی جاتی ہیں وہ سیکنا بند ہو جائیں گی، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اس لیے دیوبندی، بریلوی، وہابی، خارجی، رافضی سب اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو صرف مسلمان بن کر کے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کیجیے، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یاد رکھیے گا، تھے نہیں بلکہ ہیں، کل تھے،
آج ہیں قیامت تک رہیں گے۔ بس اسی عقیدہ کو لے کر کے اپنی زندگی کو گزاریے۔ جو مولوی یہ کہے کہ حضور نبی تھے انہیں لات مار دیجئے، اور جو کہیں کہ حضور نبی ہیں ان کو اپنے سینے سے لگا لیجئے، اور آپ ان کے سینے سے لگ جائیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اللہ کا دل میں خوف رکھیے، اور رسول سے محبت رکھیے، صحابہ سے محبت رکھیے، اہل بیت سے محبت رکھیے، اولیاء کرام سے محبت اور پیار رکھیے۔ یہی تو ہمارا دین بتاتا ہے، یہی تو ہمارا اسلام بتاتا ہے۔ اور آپس میں بھائی چارگی اور محبت کا پیغام کو عام کیجیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل المؤمنین اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جو بھائی بھائی ہوگا وہ لڑائے گا نہیں، جھگڑائے گا نہیں، بلکہ آپس میں پیار اور محبت کو بانٹے گا۔ اب یاد رکھیے گا، جو مسلمان ہوگا وہ کسی کو لڑائے گا نہیں، گندی راجنیتی کرے گا نہیں، کسی کے گھر کو توڑے گا نہیں، کسی کو برباد کرے گا نہیں، اور جو برباد کرنے والا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں، نہ دین سے مطلب ہے، نہ اور قوم سے مطلب ہے، اسے تو صرف اپنی راجنیتی کی روٹی سیکنے سے مطلب ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ فرقہ پرستی میں مت پڑھیے۔ آپ مسلمان ہیں، نماز پڑھیے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے آباء و اجداد کے قبر پہ جائیے، فاتحہ خوانی کیجیے، قرآن خوانی کیجیے، تلاوت کیجیے، ان کے نام اصالہ ثواب کریے۔ اولیاء کرام بزرگان دین کے مزارات پر جائیے تو ان کے جو ہے مزار پہ جائیے تو ان کے مزار سے 4 ہاتھ کی دوری پر کھڑا رہیے یا بیٹھیے، پھر وہاں فاتحہ پڑھیے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے، اور پڑھ کر کے پھر اصالہ ثواب کیجیے، بزرگان دین کے نام بھی کیجیے، اور آپ کے جو اجداد گزر چکے ہیں ان کے نام اصالہ ثواب کیجیے۔ آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، مولا میرے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں تو اپنے محبوب بندے کے صدقے میں میری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ دور فرمانے والا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بریلوی حضرات صاحب مزار سے مانگتے ہیں، اس کا یہ الزام بھی بالکل سراسر غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، جیسا کہ غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، کل 11ویں شریف کا دن گزرا ہے، آج 12 ربیع الثانی شریف ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے یا غوث پاک آپ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں یا غوث المدد، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک پروردگار تو غوث اعظم کے صدقے میں، تو اپنے محبوب بندے اور بندیوں کے صدقے میں میری فلاں پریشانیوں کو دور عطا فرما، میرے فلاں کام میں کامیابی عطا فرما۔ یہ ہمارا اصول ہوتا ہے، یہ ہمارا طور و طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے صاحب مزار کو خدا نہیں سمجھا، بلکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ولی کو ولی کا مقام دیا ہم نے، ابدال کو ابدال کا مقام دیا، اور جو صحابہ ہیں انہیں صحابہ کا مقام دیا، جو نبی ہیں نبی کا مقام دیا، اور جو خدا ہیں میرا رب العالمین ہے، وہ رب العالمین اپنے مقام پر ہے۔ میں نے کبھی بھی مصطفیٰ کو رب سے نہیں ملایا، رب کے مقام پہ مصطفیٰ کو نہیں پہنچایا، صحابہ کو انبیاء کے مقام پہ نہیں پہنچایا، اور صالحہ کو پھر صحابہ کے مقام پہ نہیں پہنچایا، بلکہ جو جس مقام پہ ہیں، جو جس لائق ہیں، جس عہدے پر ہیں، ہم نے ان کو وہی کہا۔ ہم نے کبھی بھی دین کو رات اور رات کو دن نہیں کہا۔ اگر دین ہے تو دین کو دن کہا، اگر رات ہے تو رات کو رات کہا۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا اعتماد کہتا ہے۔ باقی دنیا ہے، الزام ڈالنے والوں نے بہت سارے الزام ہمارے اوپر بھی ڈالے، ہم سے پہلے ہمارے دین کو پھیلانے والے تمام اولیاء کرام بزرگان دین کے اوپر ڈالے، اور اس سے پہلے شروع سے آج تک ہمارے انبیاء کرام، خصوصی طور پر ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار الانبیاء ہیں، ان کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے الزامات آئے، لیکن انہوں نے دین کے کام کو نہیں روکا۔ بس میری بھی خواہش، میری بھی چاہت یہ ہے کہ بھلے ہی ویڈیو کے ذریعے سے ہو، چاہے روبرو ہو کر کے ہو،
دین کی خدمت، دین کا کام ہونا چاہیے، اور دین کے سچ کا پیغام، سچائی کا پیغام، شریعت مصطفیٰ کا پیغام، جو اللہ اس کے رسول کا حق پیغام ہے، صحیح پیغام ہے، صحیح طور پہ جو اللہ اس کا رسول کا فرمان ہے، وہ آپ تک پہنچے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کی آیت قرآن سے لے لوں اور ترجمہ اپنے باپ کے گھر سے پیش کر دوں۔ یہ ہمارے مزاج میں نہیں، یہ ہماری ذہن و فکر میں نہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ دوستو، ہم نے جو کچھ بھی اور جب بھی کیا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بھی جو کچھ بھی کریں گے، فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے، اپنے دل کی چاہت کو پوری کرنے کے لیے نہیں۔ کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے بہت ایسے ہیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے علاقے میں، جن کو جو ہے چاہیے حکومت، جن کو چاہیے ان کی کرسی اونچی ہونی چاہیے، سب ان کو فخر سے نام لیں، لیکن ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج ایک جٹ ہو جائے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں بہت سارے ٹوٹ پھوٹ ہیں، ٹوٹ بھانگ ہیں، یہ ختم ہو جانی چاہیے۔ آپس میں ایکتا کا پیغام دینی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ ایسے ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی توڑنے کے چکر میں ہیں، کچھ ہمارے نوجوان نسل ہیں وہ بھی سب کو توڑنے کے چکر میں ہیں۔ ان سے مؤدبانہ اپیل ہے، خدا را ایسی غلطی مت کیجیے، بلکہ اللہ اس کے رسول کا خوف دل میں پیدا کیجئے، اور یاد رکھیے آپ کو مرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے۔ ہر کسی کو مرنا ہے دوستو، مجھے بھی مرنا ہے، اسی لیے تو میں حق کو نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے سمجھ میں آئی کہ حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ مرنا ہے، قبر میں بھی ہمیں جانا ہے، قبر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں سال ہمیں وہاں رہنا ہے، اور پھر حشر کے میدان میں جانا ہے۔ لیکن کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آتی؟ نہیں آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو بھی مرنا ہے۔ مرنے سے پہلے قبر کی تیاریاں کر لیجئے، حشر کی تیاری کر لیجئے، قبر میں بھی آپ سے سوال ہوگا، حشر میں بھی سوال ہوگا۔ کیا جواب دیجئے گا؟ یہ مال، دولت، شہرت، یہ کچھ ساتھ میں جانے والا نہیں۔ اگر جانے والی کوئی چیز ہے تو آپ کا ایمان ہے۔ اگر آپ کا ایمان مکمل ہے، صحیح ہے، تب آپ کا اعمال جائے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ کی رسوائیاں ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو برے نام سے اور برے القاب سے جانیں؟ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی برے القاب سے نہ جانے، برے انسانوں کے نام سے کوئی آپ کو یاد نہ کرے، تو پھر آپ شریعت مصطفیٰ کو اپنائیے، اور آپ دنیا میں رہ کر کے دین مصطفیٰ کے لیے کچھ ایسا کام کر کے جائیے کہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ آپ نے کچھ اچھا کام کیا ہے۔ اور کیا کیا ہے کہ کرو تو کچھ ایسا کرو کہ دنیا کرنے پر مجبور ہو جائے، ہر کام میں وہ تاثیر پیدا کرو کہ دنیا ماننے پر مجبور ہو جائے، آپ کو گالی دینے پر مجبور نہ ہو جائے، بلکہ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے کہ فلاں صاحب تو بہت اچھے تھے، وہ مٹ گئے، مر گئے، لیکن کبھی بھی شریعت مصطفیٰ کی مخالفت نہیں کری، گاؤں میں توڑ پھوڑ نہیں کیا، گاؤں سماج کو ہمیشہ جوڑ کر کے رکھا۔ راجنیتک کرنا غلط نہیں، لیکن راجنیتک کو غلط استعمال کرنا بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل مولانا عارف رضا اختری کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے، اور ویڈیو کو پوری سنا کیجئے تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے، اور ساتھ میں ہمارا پیارا ٹرسٹ عروج فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے جڑیے، اور اسکرین پر جو ہے ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ ٹرسٹ میں 10، 20، 100، 50، 1500 جو آپ کی استطاعت ہے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق ٹرسٹ کے اکاؤنٹ نمبر میں پہ ڈال سکتے ہیں، تاکہ اس سے کوئی دین کا کام اور اچھا کام ہو سکے، کیونکہ ہمارا مقصد خصوصی طور پر ایجوکیشن کو مضبوط کرنا ہے جو خستے حالات سے گزر رہے ہیں۔